الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين قاتل الكفار والمرتدين أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ جمادی الاخری کا دوسرا جمعہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی مناسبت سے انہی کی ذات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی گفتگو میں سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کی آیات طیبہ کا صرف ایک پہلو ذکر کرنا ہے کہ ہجرت کے سفر میں آپ کا عظیم کردار کیا تھا اور اس سفر نے صدیق اکبر کو کتنا عروج اور بلندیاں عطا کی ہیں۔ بس یہی بات آج کی گفتگو میں ذکر کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سفر میں آپ کی ماہیت، جب اس ساری چیز کو آدمی دیکھتا ہے تو خلاصے کے طور پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ ایک ہی ہے کہ عرش بری کا سفر معراج مصطفیٰ ہے اور ہجرت کا سفر معراج صدیق اکبر ہے۔ اب پوری گفتگو اور عنوان کا اگر آپ خلاصہ چاہیں تو یہی ایک جملہ ہے کہ اللہ کے نبی عرش بری پر گئے، یہ معراج مصطفیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر جو گئے ہیں، یہ معراج صدیق اکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ایسے حالات میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت فرمائی ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے جائیں۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ اجازت فرمائیے میں بھی ہجرت کر جاؤں، میں بھی ہجرت کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے روک لیا۔ یا ابا بکر لا تاجل لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا، ٹھہر ابو بکر جلدی نہ کر، ایسے ہی تو نہیں جاتے ہوتے، اکیلے جاؤ گے؟ نہیں، اکیلے نہیں جانا، اللہ تیرے ساتھ رفیق سفر بنانے کے لیے کسی آدمی کا انتظام کرے گا تب جانا ہے، اکیلے نہیں۔ تو نے تو کسی کے ساتھ جانا ہے، ٹھہر گئے، لیکن بات نہیں سمجھ جا رہے تھے کب جانا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے۔ یہ دور گزرتا رہا، 13 سالہ مکی زندگی بالکل آخر میں ہے، اور ان حالات میں مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ بھئی اس نبی کی دعوت کو روکنے کا کوئی طریقہ ہی سمجھ نہیں آ رہا، کیا کریں؟ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، اجلاس بیٹھا، سارے اکٹھے ہوئے سر جوڑ کر کیسے روکا جائے محمد کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر کار طے یہ پایا کہ رات کو حملہ کر کے ساری قوموں اور خاندانوں کے لوگ مل کر، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شامل ہو، ان پہ حملہ کریں اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر کے بس ان سے جان ہی چھڑا لیں۔ قرآن پاک نے اس منظر کو ذکر کیا ہے۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس طے ہوا مشر میں بات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ ان لوگوں نے مل کر یہ سازش تیار کر لی ہے، لہذا آپ راتوں رات اپنے بستر سے اٹھ کر تشریف لے جائیے اور ہجرت فرمائیے، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ اب ہجرت کا حکم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت، ستمبر کا مہینہ ہے، اسلامی حساب سے سفر کی 27 تاریخ ہے، نبوت کا 14واں سال شروع ہو چکا ہے، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 12 ستمبر گزری ہے اور 13 ستمبر اس کے بعد آئے گی، یہ درمیان والی رات ہے۔ اس رات میں ہجرت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ساتھ کس کو لے کے جائیں گے؟ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف جلد اول صفحہ 591، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ایک کپڑا اوڑھے ہوئے دھوپ میں دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے، دروازہ کھولا گیا، لا کے بٹھایا گیا۔ ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، آپ خلاف معمول آج دوپہر کو کیسے تشریف لے آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہجرت فرمائیں گے، ساتھ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا۔ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے نام لے کے بتایا ابو بکر؟ بھئی یہ مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے، میرے محبوب ہجرت کر جائیے، کوئی ایک آدمی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے سوچا چلو کس کو لے کے جاؤں، اور پھر ابو بکر کا چل آپ میرے ساتھ جاؤ، یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے وضاحت پوچھی، یا رسول اللہ کیا حکم ہوا؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں ابو بکر، اللہ نے نام لے کے کہا کہ سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اور یہیں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پردے کے پیچھے یہ سارا منظر سن اور دیکھ رہی تھی، کمرے کے دوسرے کونے میں، فرماتی ہیں جب میرے والد نے یہ سنا کہ اللہ نام لے کے میرے نبی کو کہہ رہے ہیں ابو بکر کو لے کے جا، تو میرے والد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ جب ایک آدمی بہت زیادہ خوش ہو تو تب بھی رونے لگتا ہے۔ میرے والد محترم خوشی کی حالت میں رونے لگے، اللہ نام لے کر، ابو بکر کا نام لے کر مجھے محمد کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب یہ تو روایت ہو گئی ہے وہ جو بخاری شریف میں ہے، لیکن یہاں پر ایک روایت اس کے ساتھ میں اور بھی جوڑوں گا، اور وہ روایت کہاں پہ ہے؟ تفسیر حسن عسکری میں، روافض کی مستند تفسیر حسن عسکری۔ یہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ تو شیعہ کے مطابق، عقیدہ کے مطابق، اہل روافض کے نظریہ کے مطابق جو 12 امام ہیں ان میں سے جو 11ویں شخصیت ہے
جن کا بیٹا ان کے نظریہ کے مطابق پیدا ہوا، جس کو امام مہدی کہتے ہیں، محمد نام ہے، محمد المہدی، جو غار میں چھپا ہوا ہے۔ تو ان کے جو والد محترم ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی کنیت بھی ابو محمد رکھی، یہ ان کے 11ویں امام معصوم حضرت حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر حسن عسکری، اور اس شخصیت کا ان کے ہاں مقام کیا ہے؟ اہل سنت ان کا ادب کرتے ہیں، ان کو مقام دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، لیکن ان کے نظریہ کے مطابق امام معصوم ہے، غلطی کوئی نہیں کرتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہی نہیں، نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا، اور ما کان ما یکون کا علم رکھنے والا، مختار کل، ہر جگہ حاضر و ناظر، نبیوں سے افضل اور اعلی، اس شخصیت نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس شخصیت نے پھر کیا لکھا۔ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ابو بکر کو ساتھ لے کے جاؤں، تیرا نام لے کے بتایا۔ اب یہاں جو امام حسن عسکری رحمہ اللہ نے لکھا، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور پھر پتہ بھی چلے گا کہ جو نسل آج گلی کوچوں میں ابو بکر کا نام لے کے بھونکتی ہے، ان کی شریعت کیا ہے۔ خود اپنے امام کے الفاظ کو دیکھ لیں اور پھر اپنے عقیدے کا خیال کریں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، جبریل امین آگے، تفسیر حسن عسکری جلد اول صفحہ 212، مطبوعہ تہران، ایران سے چھپی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آئے، یا رسول اللہ ان اللہ قد امرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان تستصحب ابا بکر، ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو اپنا رفیق سفر بنائیں، نام لے کے لکھا، ابو بکر کو ساتھ لے کے جائیں۔ کیوں؟ انہو ان آنسکا وآذرکا وصاحدکا وثبت علی تہاہدکا وتہاکدکا کان فی الجنت من رفقائکا وفی غرفاتہا من خلصائک۔ یہ الفاظ وہاں لکھے ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ حکم فرماتے ہیں ابو بکر کو لے کے جاؤ، اگر فَإِنَّهُ إِن، اگر ابو بکر آپ کے ساتھ دیا، انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ کے دست و بازو بنے، آپ کے ساتھ مخلص رہے، آپ کے ساتھ وفا کی۔ اب یاد رکھیے میں یہاں معنی کرتے ہوئے دو نمبری نہیں کروں گا، یہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر، اب لفظ اگر جو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس چیز کو میں نے چھپایا نہیں، ان میں نے کاٹا نہیں۔ جبریل نے کیا کہا اللہ کی طرف سے؟ اگر ابو بکر نے ساتھ دیا، وفا کی، جان جوکھوں میں ڈالی، خطرات کو جھیل لیا، کیا ہوگا؟ کان فی الجنت من رفقائک، یہ جنت میں بھی تیرا رفیق ہوگا۔ اور جنت تو رہ گئی اپنی جگہ پر، جو تیرا اپنا محل ہے، محل کے بالا خانے پر، تیرے خصوصی کمرے میں آ کر، من خلصائک، تنہائی میں جو تیرے ساتھ باتیں کیا کرے گا، وہ ابو بکر ہے۔ اب یہ
اس حدیث کا پہلا منظر۔ اب اس گفتگو میں جبریل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ہیں۔ اب اس کا دوسرا منظر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث ہے بخاری شریف والی، اپنے گھر سے نکل کے ابو بکر کے گھر میں کمرے میں بیٹھے کوئی خاص بات کرنی ہے، ہجرت والے جو معاملات ہیں ان کو آپس میں طے کرنا ہے، اس لیے اللہ کے نبی دن کو تشریف لائے۔ اب معاملات کیا طے ہوئے؟ اب وہی تفسیر حسن عسکری کے اگلے جملے، اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ جا کے بیٹھ کے آمنے سامنے، اب اسے مخاطب کر کے کہا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا اور حکم دیا کہ تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں، کیا خیال ہے تیرا؟ اور تطلب کما اطلب، ایک بات ذہن میں رکھنا ابو بکر، یہ کوئی آسان راستہ نہیں، دشمن جس طرح مجھے تلاش کریں گے تجھے بھی تلاش کریں گے، اس راہ میں جان بھی جا سکتی ہے، بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، کیا خیال ہے؟ اب یہ ان سے مشورہ ہو رہا ہے، بات طے ہو رہی ہے۔ اب صدیق اکبر جواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں میری جان چلی جائے گی، مجھے خطرہ ہوگا، مجھے مشقت اٹھانی پڑے گی، مجھے تکلیف ہوگی، اللہ کی قسم ابو بکر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر اسے اتنی لمبی زندگی دے دی جائے کہ روز اول سے لے کر قیامت قائم ہونے تک پوری کائنات کی جتنی زندگی ہے وہ ساری ابو بکر کو دے دی جائے، کائنات کے سارے لوگوں کے پاس جو مال و زر ہے، راحتیں ہیں، آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، ساری دولت ہے، ابو بکر کے قدموں پہ لا کے نچھاور کر دی جائے، ابو بکر مزے کے ساتھ یہ ساری لمبی طویل زندگی قیامت تک گزارتا رہے، ابو بکر ساری زندگی کو لات مار کر اس پہ لعنت بیچ کر اس زندگی کو ترجیح دیتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا تحفظ کرتے ہوئے، آپ کا دفاع کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے، آپ کا تعاون کرتے ہوئے، آپ کی نصرت اور مدد کرتے ہوئے مجھے انگاروں پہ لٹایا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، میرے جسم کو ٹکڑے کرنے کے بعد دشمن کی ہے وہ میری جان سے بھی کھیل بیٹھے، سب کچھ تباہ کر سکتا ہوں، اتنی لمبی زندگی تک مجھے آگ میں جلایا جائے، محمد کے لیے جلنا برداشت ہے، محمد کا دامن کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ جواب تھا جو تفسیر حسن عسکری میں پورا خلاصہ، آخری جملہ یہ تھا ما انا نفسی و آلی و مالی الا فداؤ کا، یا رسول اللہ ابو بکر بھی، اس کا مال بھی، اس کی آل بھی محمد کے قدموں پہ قربان ہے۔ دو منظر ہو گئے، پہلا منظر کیا تھا؟ وہی آئی، جبریل امین اور رسول اللہ مخاطب ہیں۔ دوسرا منظر، اللہ کے نبی نے ابو بکر کے پاس آ کر مشورہ کیا، صلاح ہو رہی ہے، کیا خیال ہے؟ جواب ملا، یہ دوسرا منظر۔ اب وہ ان والی بات پھر آئے گی، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان آزارا کا، اگر ابو بکر نے ساتھ دیا تو۔ اب جواب بھی سن لیا اس کی زبانی۔ اب پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ابو بکر ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، یہ بات معلوم ہوئی، اب تیار ہے ابو بکر۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے صرف زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اب آئیے تیسرا منظر، اسی تفسیر حسن عسکری کا اگلے جملے، صدیق اکبر ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، پھر جبریل امین آگے، پھر آگے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں لا جرم ان اللہ قد اطلع علی قلبک، ابو بکر سے کہہ دو، کیا پتہ زبان سے کہہ رہا ہو، پتہ نہیں ساتھ دے گا کہ نہیں، دیا ہے کہ نہیں۔ اب اللہ وضاحت فرماتے ہیں کہ میرے نبی ابو بکر سے کہہ دے لا جرم، لا ریبہ، لا شک، بالیقین،
شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، لا جرم، پکی بات ہے، ان اللہ قد اطلع علی قلبک، اللہ نے ابو بکر نے جو ابھی جملے زبان سے نکالے تھے سب کچھ لٹا دوں گا، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ جو جملے کہے تھے اطلع علی قلبک، اللہ نے ابو بکر کے دل کو ٹٹول کے دیکھا ہے، اللہ نے ابو بکر کے دل کو جان کے دیکھا ہے، رزلٹ بھی فوراً سامنے آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَ مَا فِيهِ مُوَافِقًا عَلَى لِسَانِهِ، اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کے دل میں وہی ہے جو زبان پر، ابو بکر کا دل اس کے زبان کے بالکل موافق ہے، وَجَدَ مَا فِيهِ مُوَافِقًا عَلَى لِسَانِهِ، اس کا دل اس کی زبان کے بالکل موافق ہے۔ اب پہلے نام تو ذکر ہو گئے تھے نا، ان اگر ساتھ دیا تو کیا ہوگا؟ کانا فی الجنت من رفقائک، اس کے بدلے میں ابو بکر جنت میں بھی آپ کا رفیق ہوگا، بالا خانوں میں آپ کا خصوصی دوست ہوگا، یہ تو ہوگا ہی۔ اب اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں جہلک منی بمنزلۃ الراس والعین، اللہ نے تجھے میرے لیے ایسا بنایا ہے جیسا جسم کے لیے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں، اللہ نے تجھے میرے لیے ایسا بنایا ہے جس طرح جسم کے لیے کان ہوتے ہیں، تو میرے کانوں کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ نے تجھے میرے لیے ایسے بنایا ہے کالراس فی الجسد، جس طرح جسم کے ساتھ سر ہوتا ہے، اور اللہ نے تجھے میرے لیے ایسا بنایا ہے جس طرح جسم کے اندر اس کی روح ہوتی ہے۔ اب یہ کس نے لکھا؟ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر حسن عسکری میں۔ ابو بکر جنتی ہے، جنت میں پیغمبر کا رفیق ہے، دنیا میں پیغمبر کے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے جو جسم کے لیے اس کی آنکھیں حیثیت رکھتی ہیں، وہ حیثیت رکھتا ہے جو جسم کے لیے اس کے کان حیثیت رکھتے ہیں، وہ حیثیت رکھتا ہے جو جسم کے لیے اس کے سر حیثیت رکھتا ہے، وہ حیثیت رکھتا ہے جو جسم میں اس کے روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ذکر کر دوں، جو ابو بکر کی توہین کرتا ہے، جو ان کی تکفیر کرتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے، وہ پیغمبر کی آنکھوں کی توہین کرتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے میری آنکھیں، اب جسے کہہ دیا تو ایسے ہے جیسے میری آنکھیں، تو جو اس کی توہین کرے اس نے پیغمبر کی آنکھوں کی توہین کی ہے کہ نہیں؟ جب کہہ دیا تو میرے لیے ایسے جیسے میرے کان ہیں، اب جو توہین کرے اس نے پیغمبر کے کانوں کی توہین کی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تو میرے لیے ایسے جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے، اب جو ابو بکر کی توہین کرے اس نے پیغمبر کے مبارک سر کی توہین کی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے تو میرے لیے ایسے جیسے جسم کے لیے روح، اب جو ابو بکر کی توہین کرے اس نے پیغمبر کے مبارک روح کی توہین کی ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھیے صاف مسئلہ ہے، جو ابو بکر کی مبارک آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا سر، آپ کی روح، یہ تو رہ گئی اپنی جگہ پر، جو خاک پیغمبر کی جوتیوں کے ساتھ لگی ہے، جو اس کی بھی توہین کرے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، مسلمان رہے گا پھر؟ وہ بڑا صاف سا مسئلہ ہے۔ ابو بکر کی عظمت اپنے انتہا پر ہے۔ تو یہ سفر شروع ہونے سے پہلے مشورہ ہوا، ٹھیک ہے رات کو نکلیں گے۔ اب اگلی بات، رات کا وقت ہوا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ ہوا تھا، ان کو بھی بلا لیا گھر میں۔ اب رات کا وقت ہوا، جناب علی سے فرمایا میرے بستر پر سو جا، اور میں نے رات کو ہجرت کرنی ہے، نکل کے جانا ہے، آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ 11 آدمیوں کی کمیٹی ہے، ابو جال
ابو لاب، نضر ابن خارث، محیط بن ابی عقبہ اور 11 آدمی اپنی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا. ہجرت کرنی ہے. اب اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وہ فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان کی مانتے واپس کر کے تم بھی ہجرت کر کے مدینے آ جانا. علی المرتضیٰ آرام کے ساتھ سو گئے. اب یہاں میں وہ بات کہا کرتا ہوں، اتنا خطرہ، اللہ کے نبی کی مقدس جان کو خطرہ ہے، دشمن نے چاروں طرف سے گھر کو گھیر رکھا ہے، ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں. کسی طرف سے اللہ کے نبی کے نکلنے کا یا باہر کھڑے ہونے کا پتہ چلے، ہم حملہ کر دیں. اور ایسے حالات میں اللہ کے نبی اکیلے، چچا زاد بھائی، نوجوان، طاقتور، شیر خدا، حیدر کرار، فرمایا سو جاؤ بستر پر. یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لیٹ گئے. اب ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب اتنا شدید خطرہ تھا تو پھر آدمی آرام سے سوئی کیسے جب تک کہ خطرے سے باہر نہ نکالے. یا رسول اللہ ادھر ہی ہوں، سو جاؤں گا، واپس آ کے سو جاؤں گا، ذرا دشمن کا منظر تو دیکھوں، آپ کے ساتھ نکلوں، کوئی نقصان نہ پہنچے، باہر جاؤں، دشمن کے احاطے سے نکال کر، گھیرے سے نکال کر پھر واپس آ کے سو جاؤں گا. ابھی نہیں سوتا. نہیں، صدیق اکبر اسی وقت سو گئے، ساتھ نہیں نکلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے مٹی دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے درمیان سے نکل کے چلے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب سوال یہ ہے کہ علی کیوں نہیں گئے ساتھ؟ تو بات یہ ہے کہ جب نہیں گئے تب بھی دنیا کہتی ہے علی حاجت روا ہے، علی مشکل کشا ہے، مشکلیں پڑتی ہیں تو علی آگے حل کرتے ہیں. اور رسول اللہ کے ساتھ جب ہوتے تو دشمن کیا کہتا کہ دیکھو اللہ کے نبی پہ جب مشکل پڑی ہے تو دیکھا نا علی ساتھ تھے مشکل کشا. یہ نہ ہوتے تو پیغمبر کو مشکل سے کون نکالتا؟ اللہ نے اس شخصیت کو بستر پہ سلا دیا، اپنے نبی کی مشکل خود حل کر کے بتا دیا کہ اللہ کون ہوتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جو لمبی تان کر پیغمبر کے بستر پر مزے کے ساتھ سو جایا کرے، نہ وہ کائنات کا الہ ہوتا ہے نہ کائنات کا مشکل کشا ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی ہجرت کے سفر میں رب نے